آج کا میرا موضوع ہے غزوہ احد کی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں ہرگز مردہ خیال ہی نہ کرو، ذہن میں سوچو بھی نہیں کہ مر چکے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، اللہ کے راستے کے اندر مر جائیں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہیں مردہ خیال ہی نہ کرو، ذہن کے اندر سوچو بھی نہ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے ان کی طرف روزی آتی ہے، وہ رزق کھاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے جو اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو جائیں۔ عزیزو دوستو، 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کی جنگ ہوئی 2 ہجری رمضان المبارک کے اندر، اور 3 ہجری شوال، یعنی اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 3 ہجری شوال کے مہینے میں 1 سال کے بعد غزوہ احد کی جنگ ہوئی، سال کے بعد۔ اور غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے، قریش کے 70 آدمی غزوہ بدر میں قتل ہوئے۔ ان میں بڑے بڑے 24 سردار تھے، جو 70 آدمی قتل ہوئے ان میں بڑے بڑے 24 سردار تھے۔ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی قریش مکہ کے اندر، ان کی رات کی نیندیں، دن کا آرام ختم ہو چکا تھا، حرام ہو چکا تھا۔ ایک ہی بات ان کے ذہن کے اندر تھی، ہم اپنے انتقام لیں گے، انتقام لیں گے، انتقام لیں گے۔ انتقام کی آگ ان کے ذہنوں کے اندر بھڑک رہی تھی۔ 70 آدمی قتل ہو چکے تھے، جن میں 24 سردار تھے ان کے۔ کئی گھر برباد ہو چکے تھے۔ ان کے دل کے اندر یہی تھی، کم مسلمانوں سے ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب جنگ کرنے کے لیے جب تیار ہوئے مکہ سے، انہوں نے اپنے گھر کی عورتیں ساتھ لی۔ اسی لیے ساتھ عورتیں لی کہ جب جنگ کے موقع پر پڑاؤ کریں گے تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم بھاگ جائیں گے، واپس مڑ جائیں گے۔ ہم اسی لیے بچے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، گھر والے ہمارے ساتھ ہوں گے، جب تک ہم اپنے انتقام نہیں لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اب جہاں جنگ بدر ہوئی تھی، اب جنگ بدر سے ان کو حضور سے یعنی مسلمانوں سے بدلہ لینے جانا تھا مدینہ پاک۔ اب مدینہ پاک روانہ ہوئے، راستے میں ایک قبر انور آئی، قبر۔ وہ قبر کس کی تھی؟ وہ قبر تھی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی۔ ان کے قافلے میں ایک آدمی تھا سپہ سالار، جس کا نام ابو سفیان تھا۔ سب نے مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ قبر کو کھولیں، کھول کر ہڈیاں نکالتے ہیں، ہڈیاں نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ جو ہمارے آدمی مسلمانوں کے قید میں ہیں، جو جنگ کے دوران قید ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں کو کہیں گے کہ ہمیں اپنے آدمی واپس کر دو، بعد میں آپ کو ہڈیاں دیں گے، ہڈیاں نہیں دیں گے۔ اب قبر کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ قبر بھی حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس طرح نہیں کریں گے، یہ بزدلی کا کام ہے، قبر کھولنا، ہڈیاں نکالنا بزدلی کا کام ہے، ہم آمنا سامنا جنگ کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ قبر کی بے ادبی کرنا، قبر کی تعظیم نہ کرنا کفار مکہ کا کام ہے، کافروں کا کام ہے۔ جو قبر کی ادب و تعظیم کیا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا کام ہے۔
وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب کتنے 3000 آدمی ہیں کفار مکہ کے، کتنے؟ مشرکین مکہ کے 3000 آدمی ہیں، جن میں 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، اس کے بعد تمام دیگر سامان جنگ کا ساتھ ہے۔ جب مدینہ پاک کے اندر حضور کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے مدینے آ پہنچے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضور نے اعلان فرمایا کہ اے میرے عاشقو، اے صحابہ کرام سن لو، مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے مدینہ پہنچ چکے ہیں، اب ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں گے، جو مدینے کی گلی کوچوں میں آئیں گے ان سے لڑیں گے، اور ہماری عورتیں ان پر پتھروں کا برساؤ کریں گی، ہماری جنگ مدینے کے شہر کے اندر ہی ہوگی۔ ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہی ہمیں منظور ہے کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں گے۔ جو مسلمان جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہوئے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، شوق تھا کہ ہم اگر کافروں سے، مشرکین مکہ سے لڑیں گے تو سریعام لڑیں گے، باہر نکل کر لڑیں گے۔ ہمارے اندر جذبہ، ہم جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ہم لڑیں گے تو باہر نکل کر لڑیں گے۔ نوجوان کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ سے اگر لڑنا ہے تو ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے، ہم مدینے کے اندر نہیں رہ کر لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، نوجوانوں کے جذبے کو میں سمجھتا ہوں، جو لوگ جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، اب ان نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے، ہم مدینے سے باہر نکل کے ہی لڑیں گے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے۔ اب غزوہ احد، یعنی احد کے پہاڑ کی طرف حضور علیہ السلام جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی جو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، مدینے کے اندر ہی رہ کر ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے، اس نے 200 آدمی کو واپس بلا لیا۔ کہتا ہے کہ حضور نے میری بات کو مسترد کر دیا ہے، حضور میری بات کو مانتے نہیں، میں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر ہی جنگ کریں گے، حضور نوجوانوں کے کہے پر جا رہے ہیں، باہر نکلے جا رہے ہیں۔ اس نے 200 آدمی کو واپس بلا لیا۔ حضور علیہ السلام نوجوانوں کے ساتھ، عاشقوں کے ساتھ، سپہ سالار کے ساتھ غزوہ احد پر جا پہنچے۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ احد پر سوار ہوئے، پہاڑ پر چڑھ گئے، تو اس پر حضور علیہ السلام کے جب قدم پڑے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر سوار ہوئے تو احد پہاڑ 2.5 میل مدینہ پاک سے دور ہے، شہر مکہ سے۔ جب حضور پہاڑ پر سوار ہوئے تو پہاڑ نے حرکت شروع کر دی، ہلنا شروع کر دیا۔ پہاڑ خوشی کر رہا تھا کہ مجھ پر سوار نبیوں کے سردار ہیں۔ پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء مجھ پر سوار ہیں۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ، پہاڑ کیوں ہل رہا ہے، کیوں حرکت کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ خوشی کر رہا ہے کہ میرے قدم پہاڑ پر پڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ، یہ جبل مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان پر سوار ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آؤ میں حضور کا علم غیب آپ کو بتا دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کا علم غیب نہیں ہے، آؤ میں آپ کو حضور کا علم غیب بتا دوں۔ اب پتھر کا کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پتھر محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
इंसान को तो देख कर पता चल जाता है कि इसके दिल के अंदर कितनी मोहब्बत है, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन हजूर ने ये बता दिया, हजूर के इल्म गायब हजूर ने बता दिया कि ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। और हजूर ने अपना कदम मुबारक के ठोकर मारी पहाड़ को और कहा कि ओहद पहाड़ रुक जा, तुझे पता नहीं तुझ पर एक सदीक दो शहीद सवार हैं। एक सदीक कौन? हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला। दो शहीद कौन? हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सैयद उस्मान गनी। अब हम अपनी बात करें, मिसाल के तौर पर हमें किसको भी पता नहीं कि हमारी मौत किस तरह आएगी। है किसको पता? नहीं है कि हमारी मौत किस वाकया से आएगी, किस तरह आएगी। अब हजूर पहाड़ को ठोकर मार के बता रहे हैं कि पहाड़ हिलना बंद कर दे, क्योंकि तुझ पर सवार नबियों का सरदार भी है, एक सदीक दो शहीद है। हजूर को पता था कि हजरत सैयद उमर फारूक आजम, हजरत सैयद उस्मान गनी शहीद हो जाएंगे। हजूर के इल्म गायब है। और दूसरी बात, हजूर के इल्म गायब, हजूर मदीने पाक के अंदर बैठे हुए थे, इल्म गायब की बात बता रहा हूं। हजूर ने बताया मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। कहां मदीना, कहां यमन, कहां मदीना, कहां यमन। यमन के अंदर कौन रहता था? हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला रहते थे। हजरत अवैस करनी रहते थे, जो दिल में यमन में बैठ कर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, वालदा नबीना है, छोड़ नहीं सकता, आपकी मोहब्बत इतनी है दिल के अंदर, दिल चाहता है कभी आपका दीदार कर लो। हजूर मदीने के अंदर बैठकर जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का हमें पता है, तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू हमें मदीने में आ रही है। यमन कहां, मदीना कहां। और हजूर ने फरमाया कि मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मेरा आशिक अवैस करनी मोहब्बत का इजहार यमन में कर रहा है, मुझे मदीने में पता चल रहा है। यह है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गायब। और जिसकी ईमान की शर्त, ईमान की गवाही नबियों का इमाम दे दे, उसके बाद कोई और गवाही की जरूरत ही नहीं, और गवाही की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नबियों के इमाम ने गवाही दे दी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के बारे में हजूर ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया, ये दो शहीद हैं, जो उनको शहीद मानेगा वो ईमान की निशानी है। हजूर की बात पर अमल करना ईमान की निशानी है। जो इनसे मोहब्बत करेगा, हजूर से मोहब्बत करेगा, जो हजूर की गवाही को ना मानेगा वो इबादत से खारिज हो जाएगा। हजूर ने फरमाया हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला सदाकत के ताजदार हैं, सदीक है, सच्चे हैं। हमें ईमान रखना चाहिए हजूर अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे हैं, सदीक हैं। तो जंग ओहद का अब सिलसिला शुरू हो रहा है, टाइम हो चुका है। दुआ गो कि अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे पर ग़ज़वा ओहद के बारे में, जंग के बारे में बताएंगे कि ग़ज़वा ओहद किस तरह जज्बे के साथ हुई। दुआ गो कि अल्लाह करीम हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के सदके हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, 5 नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।